بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اچھے اچھے کمنٹ ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یہ مجھے کہاں لے آئے ہیں آپ؟ اس نے مشکل اب سے اپنے کپکپاتے لہجے پر قابو پاتے اضطراب کے عالم میں سختی سے استفسار کیا تو سلطان نے سنجیدہ بڑی بڑی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ قریب آؤ اور اپنے سوال کا جواب میری دھڑکنوں سے لے لو، وہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بجھل آواز میں بولا۔ اس کے ریشمی بال آبشار کی مانند اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کے بالوں سے اٹھتی مہک متضاد اس کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک اس کے حواس سلب ہونے لگے۔ ابریش نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا اور خود کو چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ سانسیں باقاعدہ خشک ہو گئی تھیں۔ وہ کیسے اس کی مرضی کے بغیر اسے یہاں لے آیا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سلسبیل سلطان کا حصار توڑا اور بیڈ سے اٹھتے پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سلسبیل سلطان نے گہری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو ابریش اس کی نگاہیں خود پر محسوس کرتے اپنا سر جھٹک کر اپنا رخ موڑ گئی اور مضطرب انداز میں اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ در حقیقت اسے سلسبیل کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے، مگر اپنی آنکھوں پر ملائم سا کچھ موجود کرتے اس نے حیرت سے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اسے چھوا تو وہ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ رہا تھا۔ سلسبیل چھوڑیں مجھے، آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، چھوڑیں سلسبیل، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چلاتے ہوئے رندے لہجے میں بولی۔ معاف کرنے کا کہہ بھی کون رہا ہے؟ اور دوسری بات، میری ہمت تو تمہیں دکھا چکا ہوں، تمہاری مرضی کے بنا رخصتی کروا کے یہاں لا کر مزید ہمت دکھانے کا بھی وقت نہیں۔ اور وہ کچھ دیر بعد وہ عقب سے اس کے شانوں پر دباؤ بڑھاتے ہوئے زمینی انداز میں بولا۔ سلسبیل سلطان نے اس کے شانے کے گرد حائل بازو کرتے اس کے ہاتھ کو تھامتے اپنے لبوں سے چھوا۔ سلسبیل پلیز چھوڑیں مجھے، میرے ساتھ زبردستی مت کریں جس سے میں آپ سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاؤں، مجھے نیچے اتاریں۔ میری مرضی کے بنا رخصتی کیسے کروا کے لے آئے آپ؟ وہ اس کی شرٹ کو جھنجھوڑتے ہوئے روتے ہوئے غصے کی کیفیت میں سرخ ہوتے ہوئے بولی۔ وہ جانتا تھا کہ ابریش اس کے حصار میں آتے بے بس ہو جاتی ہے، تبھی اس نے یہی راستہ چنا تھا۔ ابریش کے دل میں غلط فہمیاں بھرنے لگیں۔ وہ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بھی بنا سکتا تھا، پھر اس سے ریلیشن بھی، حالانکہ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ سلسبیل سلطان اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا جذبات چھلکاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ابریش نے اس کی ڈھٹائی اور نہ چھوڑنے پہ جواباً غصے سے خون چھلکاتے چہرے سمیت اپنے ناخن اس کی گردن پہ گاڑ دیے۔ ہر جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ آنکھوں میں بندی پٹی کی بدولت میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، میری زندگی میں سب کا الگ الگ مقام ہے، مگر جو مقام تمہارا ہے وہ کسی اور کا نہیں۔ میرے دل نے تم کو چن لیا ہے، اب بتاؤ کیا کروں اس دل کا جو صرف تمہارے نام پہ دھڑکتا ہے، بس تمہیں پانے کو مچلتا ہے، جسے سکون صرف تمہارے ساتھ کے احساس سے ملتا ہے۔ تم میں ہے ہمت تو میرے سینے سے کاٹ کر باہر نکال پھینکو اس دل کو، وہ اسے جھاڑ پلانے والے جنونیت آمیز انداز میں بولا تو اس کی بات پہ دانت کچکچاتے اس کے چوڑے سینے پر پے در پہ مکے برسانے لگی۔ سلسبیل سلطان اس کی حرکت پہ نرم نگاہوں سے اس کی سمت دیکھا، جس کی آنکھوں پہ کہنے کو تو پٹی بندھی ہوئی تھی لیکن نشانہ وہ تاک تاک کے لگا رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد اسے اپنے ہر جانب جیسے گلاب کے پھولوں کی مہک کا احساس ہوا تھا، ساتھ ہی سخت سردی کا احساس تھا جو اس کے پورے وجود میں پھیلتا چلا گیا تھا۔ سلسبیل سلطان نے اسے نرمی سے چھوڑا۔ ننگے پاؤں ہونے کی بدولت اس کے پاؤں کسی نرم چیز کو چھوئے تھے۔ اس کے وجود میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے بالوں کے اوپر محسوس کرتے ابریش خاموشی سے اس کی حرکات کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اسے کسی ٹھنڈی اور مسحور کن جگہ پر لایا ہے، لیکن کیوں؟ یہ سوالیہ نشان اس کے ذہن میں منڈلا رہا تھا۔ آنکھوں سے اپنی پٹی اترتے ہی اس نے آنکھوں کو بیچتے جیسے روشنی کی شدت کو کم کرنا چاہا، جس کی بدولت آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اس نے ہی سامنے دیکھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں دونوں ہاتھ منہ پر جماتے جیسے سامنے دکھائی دیتے منظر کو یقین میں بدلنے کی کوششوں میں تھی۔
یہ کسی سمندر کا کنارہ تھا جہاں صرف کینڈل اسٹک کی مدد سے چاروں اطراف میں روشنی کی گئی تھی، جیسے کہ اس کی آنکھوں سے پٹی اتری ان گنت چراغوں کو ہوا میں چھوڑ دیا گیا۔ ایسے لگا جیسے یہ سیارات میں روشنیوں کی جگمگاہٹ نے دن کا سماں باندھ دیا ہو۔ آنکھوں نے اتنا دلکش منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ آسمان پر فائر ورکس کا شور بلند ہوا۔ آبریش جو ابھی پہلے منظر سے ہی نہیں نظریں ہٹا پا رہی تھی، اگلے منظر سے تو جیسے اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے پھیلیں۔ سلسبیل لوز جسٹ آبریش۔ فائر ورک سے جب یہ الفاظ بڑے سے ہارٹ میں نمودار ہوئے تو اس کی آنکھیں یکلک چندیا گئیں۔ حیرت خوشی کی ملی جلی کیفیت میں اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ پھولوں سے بھری روش پر کھڑی ایک لمحے کے لیے اس کے وجود میں پھریری سی دوڑ گئی۔ یہ سب اس کے لیے انتہائی غیر متوقع تھا۔ وہ کم از کم یہ الفاظ پڑھتے اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ سلسبیل سلطان جیسے ایک روکھے پھیکے انسان سے اس اظہار محبت کی توقع نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ اسے اتنی جلدی معاف کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ اسے کیا لگا تھا کہ وہ اسے دنیاوی آسائشوں سے روشناس کروا کر تمام گھاؤ بھر ڈالے گا۔ اسے کبھی بھی پیسوں یا آسائشوں کا لالچ رہا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک سادہ اور مادی چیزوں سے ماورا لڑکی تھی، چھوٹی چھوٹی خواہشات رکھنے والی، جس میں عزت و احترام، محبت سر فہرست تھی۔ اپنے ہاتھ پہ کسی کا لمس محسوس کرتے اس نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا تو سلسبیل سلطان اس کا ہاتھ تھام کر نرم ریت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی، سمندر کی بھری ہوئی لہریں ریت پہ آ کر پلٹ رہی تھی۔ چاند کی چاندنی نے ماحول میں ایک فسوسا طاری کر دیا تھا۔ آبریش ایک لمحے کے لیے اس سکون پرور ماحول میں کھو سی گئی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات میں ایک خواہش ساحل سمندر پر اپنے ہمسفر کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے لمبے راستے تک چلنا تھا، جہاں وہ ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ سلسبیل سلطان ایک دوست ہونے کے ناطے اس کی یہ خواہش جانتا تھا۔ اسے دوستی کا یہ بینیفٹ سلسبیل سلطان اس کا ہاتھ چھوڑ دے، اس کا معصوم چہرہ نگاہوں میں بساتے اس کے نزدیک جھکا۔ پہلے میں بتا چکا ہوں کئی بار، آج آخری بار بتا رہا ہوں، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں تمہارے خیالوں میں اتنا گم ہو جاتا ہوں کہ میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں۔ تم آگے بڑھ کر مجھے اپنی احساس بخش دو، مجھے مکمل کر دو۔ سلسبیل نے مکمل سرگوشی کی۔ آبریش اس کی سرگوشی سے بے نیاز بن کر سمندر کا شور مچاتی ہوئی لہروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ریشمی گیسو ہوا کے دوش پر اس کی کمر پر لہراتے ہوئے اس کے چہرے کے اطراف پر آتے اور لمحے کے لیے اس کے چہرے کو چھو کر گزر جاتے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور اوپر چمکتا چاند، ٹمٹماتے تارے، اسے اپنے اندر ایک سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ سلسبیل سلطان نے ایک سرد آہ فضا کے سپرد کی اور خود عقب سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چونک کر کچھ بولتی، سلسبیل سلطان کی سرگوشی پہ وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا حرکت کرتا ہاتھ سلسبیل کے ہاتھوں پر ٹک گیا۔ بلیو می، وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ کیا میری غلطی کی اتنی معافی مجھے نہیں مل سکتی؟ I am sorry if I annoy you, I just don't wanna lose you۔ وہ اس کا رخ اپنی جانب کرتے تڑپ زدہ لہجے میں بولا۔ آبریش نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ کیا میرے معاف کرنے سے سب ٹھیک ہو جائے گا؟ اس نے اپنا بھاری ہوتا لہجے پر قابو پاتے سرد انداز میں اسے باور کروایا۔ کوشش تو کر کے دیکھو، سلسبیل خود ٹوٹ جائے گا مگر اپنا کیا وعدہ نہیں توڑے گا، جیسے پہلے کا کیا وعدہ نبھانے کے لیے خود ٹوٹ گیا تھا۔ صرف تمہاری محبت ٹکڑوں میں تقسیم سلسبیل کو یکجا کر پائی ہے۔ مجھے خود سے الگ کر کے بے رخی کی مار مت مارو۔ اس بار ایسا بکھروں گا کہ کبھی سمٹ نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنی جانب موڑتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا تو آبریش اس کی بات پر تڑپ گئی۔ مرنے مارنے کی بات مت کیا کریں، اللہ نہ کرے آپ کو کبھی بھی کچھ ہو، وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی، لیکن اپنی جلد بازی پہ خود ہی سٹ پڑا گئی۔ تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا، تو اپنے سلسبیل کو اتنا بھی نہیں جان پائیں کہ اس کے دل میں کیا ہے؟ جانا؟ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں گلے لگاؤں، اپنی باہوں میں اس طرح سمیٹ لوں تمہیں کہ تمہارے سینے میں دھڑکتے والے دل کو اپنے وجود میں محسوس کروں۔
وہ جنونیت آمیز انداز میں کہتا اسے اپنی باہوں میں بھرے شدت سے بھینچ گیا کہ ابریش کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تمہاری سانسوں کو اپنی سانسوں میں اس طرح بھر لوں کہ ایک نئی زندگی جی اٹھوں۔ اپنی ستوہ مغرور کھڑی ناک کو اس کی ناک کے ساتھ جوڑتا، اس کی سانسیں خود میں بھرتا محبت سے چور آواز میں بولا تو ابریش کا بدن سوکھے پتے کے مانند کپ کپا اٹھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے تمہارے ہاتھ کو اس طرح تھام لوں کہ ہم کبھی جدا نہ ہو سکے اور میں نہ رہوں۔ وہ جیسے اسے کسی اور دنیا میں لے جا رہا تھا۔ ابریش کے اعصاب سلب ہونا شروع ہو گئے۔ دراز پلکیں عارض پر بسیرا کیے ہوئے تھیں۔ سلسبیل نے اس کا من موہنا چہرہ آنکھوں کے راستے دل میں اتارتے اس کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی جوڑ دی تو وہ گہرا سانس بھرتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ سلسبیل اس کے چہرے پر جھکا تو ابریش نے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر چلی جاتی، سلسبیل نے صورت سے اس کی کلائی تھام کر اسے جانے سے روک دیا۔ لگتا ہے تمہاری بے رخی میری جان لے کر رہے گی، اس نے دھیمے لہجے میں بولتے سوالیہ نگاہیں اس کی جانب اٹھائی، اور یہیں سلسبیل سلطان نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہ تڑپ ہی گئی تھی اس کی بات پہ، تبھی صورت سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ آپ کو میری بھی عمر لگ جائے، خبردار جو آئندہ ایسی فضول بات کی۔ وہ رندے لہجے میں شکایتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سلسبیل سلطان نے نہایت نرمی سے اس کی بھیگی آنکھوں پر اپنے لب رکھے۔ ابریش کی اٹھتی گرتی پلکیں اور ٹھنڈے پڑتے کپ کپاتے ہاتھ اس کی کیفیت بیان کر رہے تھے۔ سلسبیل کے ہاتھوں میں موجود اس کے ہاتھوں کی بڑھتی کپ کپاہٹ کو سلسبیل سلطان کی مضبوط ہوتی گرفت نے روکا۔ ویسے تو ہمیشہ حسین لگتی ہو، لیکن آج بہت حسین لگ رہی ہو، بے حد دلکش، دلربا۔ یقین نہیں آتا تو ہاتھ رکھ کر دیکھ لو، میرے دل دھڑک دھڑک کر گواہی دے رہا ہے اس بات کی۔ سلسبیل سلطان نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور اپنی آنکھوں سے اس کی آنکھوں کی گہرائی میں اترنا چاہا۔ ابریش جو پہلے ہی یہاں کے فسو خیز ماحول اور تنہائی کا سوچ کے شرم سے اتنا گھبرا رہی تھی، سلسبیل کی پیش رفت پر اور کنفیوز ہو گئی۔ اس کی نظریں جھک گئیں، لرزتی پلکیں بتا رہی تھی کہ ان میں دوبارہ اٹھنے کی سکت نہیں۔ اسے سلسبیل سلطان کے ہاتھ کے نیچے اپنے کپ کپاتے ہاتھ سے اس کے دل کی تیز دھڑکنیں زور زور سے محسوس ہو رہی تھیں۔ دھک دھک کی تان پہ دھڑکتا دل اگرچہ بے زبان تھا، لیکن ہر جواب بخوبی سن سکتی تھی۔ سلسبیل سلطان مبہوت سا کھڑا اپنی محبت کے حسین پرنور من موہنے چہرے کو اس قدر قریب سے دیکھ کر اس کے ایک ایک نقش کو آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ سلسبیل جی جانا کچھ نہیں، آپ مجھے ایسے نہ دیکھیں۔ ابریش کی فرمائش پہ سلسبیل سلطان دل فریب انداز میں بے اختیار مسکرا دیا۔ ابریش آج اپنے شوہر کے ڈمپلز پر بری طرح سے فدا ہو گئی تھی اور اناری گالوں پہ چلمن گرائے چہرہ جھکا گئی۔ وہ آج پہلی بار ابریش کا شرمیلا روپ بڑی دلچسپی سے دیکھ کر محسوس ہوا تھا، اور اس کی سبھی پیشانی پر سردی سے ٹھنڈے پڑتے اپنے ہونٹ کافی دیر تک رکھ کے اپنی محبت کی گہری مہر ثبت کی، اور یہ لمحہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آج سارے فاصلے، شکوے، شکایات مٹ جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت وقت دے دیا تمہیں، اب تمہیں اپنے ساتھ کا احساس دلا کر ہمارے رشتے کی اہمیت بتاؤں گا۔ وہ اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ نے مجھے رخصتی کروا کر گھر لے جانا تھا، عزت سے یہاں علیحدگی میں کیوں لائے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ سلسبیل سلطان نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائیں۔ تمہاری ناراضگی دور کرنی تھی، سب کے سامنے ہاتھ کہاں آنا تھا۔ جو تیور تھے تمہارے، یہاں سے گھر ہی لے کر جاؤں گا۔ تمہاری حیثیت و مقام کوئی نہیں چھین سکتا تم سے میرے ہوتے ہوئے، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتا تھا ہمارے اسپیشل مومنٹ میں کوئی بھی ہمیں ڈسٹرب کرے، تم بھی نہیں کرنا اب مجھے، سمجھی؟ وہ شدت جذبات سے بولتے اس کی ناک دبا کر آنکھ ونک کیے زمائنی انداز میں بولا۔ وہ اسے اس کی حیثیت بتا رہا تھا، اور ابریش کے رکے ہوئے آنسو سرخ ہوتے نرم و نازک عارض پر بہہ نکلے۔ وہ خود کے لیے اس کا جنون بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے سلسبیل کی جانب دیکھا۔ تمہاری محبت میری رگوں میں نشہ بن کر دوڑنے لگی ہے ابریش سلسبیل سلطان، اگر یہ مجھے نہ ملی تو میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دوں گا۔ وہ اس کے
سر کے ساتھ سر جوڑے اسے کسی اور دنیا میں لے جا چکا تھا۔ وہ اپنی پوروں سے اس کے شانوں پر جھولتے ہوئے بالوں کو آہستگی سے پیچھے کرتے اس کی نازک شفاف سراہی دار گردن کی شیرک پہ لب رکھتے ہوئے بوجھل آواز میں بولا تو ابریش شرم کے مارے خود میں سمٹنے لگی۔ چند ہی لمحات میں اس کمرے میں معنی خیز خاموشی چھا گئی اور آہستہ آہستہ فسو خیز ماحول بن گیا۔ وہ اس کی سحر زدہ قربت میں پگھل رہی تھی اور وہ اس پر بادل بن کر چھایا ہوا تھا۔ چند لمحوں پہلے ہی احساس کے تحت وہ بیدار ہوئی تھی، مگر خفت کے باعث سلسبیل سلطان کی جانب نہیں مڑ رہی تھی۔ رات کو سلسبیل سلطان نے اس سے پورے استحقاق سے اپنا تعلق بنا لیا تھا۔ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ اسے محسوس ہو گیا تھا اس کی مزاحمت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ سلسبیل سلطان کی آنکھوں میں وہ اس کا پختہ ارادہ دیکھ چکی تھی، اور پھر وہ کون ہوتی تھی انکار کرنے والی؟ اس کا انکار کوئی حیثیت کہاں رکھتا تھا؟ جانا، سلسبیل سلطان نے بھرپور بوجھل آواز میں اسے پکارا، جانا، جاگتی آنکھوں میں بھی تیرے خواب دیکھے ہیں، خواب جتنے بھی دیکھے ہیں لاجواب دیکھے ہیں، ملے فرصت اگر تم کو انہیں تعبیر کر ڈالو، میری حیات سنور جائے، بڑے عذاب دیکھے ہیں، تم اتنے خوبصورت ہو تمہیں خود بھی نہیں معلوم ہے، دیکھے تو لگتا ہے تازہ گلاب دیکھے ہیں۔ ویسے تو وہ بہت بہادر تھی، لیکن سلسبیل سلطان کی جان لیوا قربت اس کے حواس سلب کر گئی تھی۔ کیا چاہتی ہوگے رات کو اپنا حق لینے پر شرمندہ ہو کر تم سے معافی مانگوں؟ ابریش کی ستوہ ناک پہ چمکتی لونگ کو اپنی انگلی کی پوروں سے چھو کر محسوس کرتے ہوئے وہ نگاہیں ابریش کی لرزتی ہوئی پلکوں پر جمائے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ابریش بمشکل سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے بول سکی، تمہیں تمہارے حق سے محروم نہیں رکھنا چاہتا تھا، اپنے ساتھ کا احساس دے کر تمہیں مضبوط بنانا چاہتا تھا تاکہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر سکو۔ گھر جا کر شاید کچھ سخت حالات فیس کرنا پڑیں، لیکن گھبرانا نہیں، میں ہمیشہ سایہ دار درخت کی طرح تمہیں دھوپ کی تمازت سے بچاؤں گا، کبھی تم پہ کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ وہ ابریش کی دلی کیفیت جانتا تھا، اسی لیے اسے سمجھاتا رہا، جبکہ ابریش کو اس کی بات کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، مگر خاموش ہی رہی۔ میں فریش ہو جاتی ہوں، واش روم کی طرف تقریباً بھاگنے کے انداز میں جا کر چھپ گئی۔ سلسبیل نے اس کی کارروائی پہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ وہ دونوں فریش ہو کر گھر واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ابریش نے دوپٹہ سر پہ جماتے، شال اپنے گرد لپیٹے، اپنی نم پشت کو اچھے سے چھپایا۔ اسی اثنا میں وہ دونوں گاڑی کے قریب پہنچ چکے تھے۔ سلسبیل سلطان نے ایک گہری نگاہ اپنی جانب پہ ڈالی اور گھوم کر دوسری جانب آتے اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہی گاڑی اس ہوٹل کی حدود سے نکلتی چلی گئی۔ ابریش خود کو سب کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر رہی تھی، لیکن گھبرا رہی تھی، نہ جانے وہاں کیا ہونے والا تھا۔ ونڈو اسکرین پر نظریں جما کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ سپیڈ اتنی تیز تھی کہ چند منٹ میں ہی اس نے بہت سی گاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اتنی تیز گاڑی چلتی دیکھ کر وہ یہی سمجھی، وہ سہمی، چونکی اور اس کی طرف دیکھا جو لب بھینچے سختی سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر کچھ بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی وہ کیا سوچ رہا تھا اور کس موڈ میں تھا۔ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ پھر بری طرح سے چونکی، کیونکہ گاڑی کے ٹائر بہت بری طرح سے چرچرائے تھے اور گاڑی بہت عالی شان و خوبصورت بنگلے، جس کے ماتھے پر سلطان مینشن لکھا تھا، کشادہ اور وسیع روش پر ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ سلسبیل اپنی طرف کا ڈور کھول کر باہر نکل آیا اور ابریش کی طرف آ کر اس کی طرف کا ڈور بھی کھول دیا۔ وہ اترنے میں دیر کر دی، لیکن اس کے خراب موڈ کے پیش نظر وہ فوراً اتر آئی۔ اس کے پیچھے اس نے دھڑم سے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا۔ سلسبیل سلطان نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے باہر نکالا۔ ابریش نے اس کی حرکت پہ حواس باختہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو ایسے رخصتی کروا کے کس قدر پرسکون تھا۔ اسے شدید قسم کا تاؤ آ رہا تھا۔ وہ سفید رنگ کا گھٹنوں کو چھوتا فراک پہنے، جس کے گھیرے اور بازوؤں پر سلور امبرائڈری ہوئی تھی، ساتھ وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنے، نازک سرخ و سفید پیروں میں وائٹ سینڈل پہنے،
سلسبیل سلطان کے ساتھ دھیمے قدموں سے اندر آتی سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کے برعکس سلسبیل سلطان معمول کے مطابق اپنی سحر انگیز شخصیت سمیت بلو جینز اور بلیک شرٹ پر لیدر جیکٹ پہنے ہوئے سحر انگیز شخصیت سمیت تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیا گیا تھا۔ سلسبیل سلطان نے ایک گہری نگاہ اپنے ساتھ چلتے ہوئے وجود پر ڈالی تھی جو سفید رنگ پہنے کسی خوبصورت اپسرا کی مانند لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں حیا سراسیمگی سموئے وہ مشکل سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا پا رہی تھی۔ وہ لوگ جیسے ہی مینشن کا داخلی دروازہ عبور کرتے اندر داخل ہوئے، سلسبیل سلطان نے ایک بار پھر اس کا کپ کپاتا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ آخر وہ ہے کہاں؟ میں نے اتنی بار کال کی ہے، وہ اٹھا ہی نہیں رہا۔ شاید اس نے میری کال نہ اٹھانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ ملکہ کی غصے سے بھری جھنجھلائی ہوئی آواز اس کو کوریڈور میں ہی سنائی دے رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس کی بات کر رہی تھی، لیکن اس کو حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ کیا بات ہے؟ میں یہاں ہوں ملکہ، خیر تو ہے؟ آج صبح صبح مجھے کیسے یاد کیا جا رہا ہے؟ اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اسے مخاطب کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا وہ کیوں ایسے بھڑکی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی، وہ اس کی آواز سن کر پلٹی، لیکن قدم اور زبان وہیں تھم گئے تھے، کیونکہ سلسبیل سلطان کے ساتھ وہی لڑکی بڑی سی شال لپیٹے کھڑی تھی جس کو اس نے کل رات کو سلسبیل سلطان کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا۔ اس کا ہاتھ سلسبیل سلطان کے ہاتھ میں تب بھی تھا اور اب بھی۔ ملکہ کی والدہ نے بھی سلسبیل کی طرف دیکھا۔ سلسبیل سلطان کے ساتھ لڑکیوں کا ہونا بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی، لیکن اس لڑکی کا حلیہ اور سلسبیل سلطان کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ان کو حیرت و پریشانی میں مبتلا کر گیا۔ ان کو یہ انداز بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ میں نے اسی لڑکی کا ہی پوچھا تھا، کون ہے یہ؟ ملکہ آگے بڑھی اور اس نے تڑپ کر سوال کیا۔ وہ زیادہ دیر صبر نہ کر سکی۔ یہ مسز سلسبیل سلطان ہیں۔ سلسبیل سلطان نے بڑے سکون سے بم بلاسٹ کیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس بلاسٹ سے اچھی خاصی تباہی ہوگی۔ واٹ؟ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کو 2000 واٹ کا کرنٹ لگا تھا اور آرام دہ صوفے پر بیٹھی ملکہ کی والدہ بھی یکدم اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ بکواس نہیں، یہ مسز سلسبیل سلطان ہیں۔ جیسے تم ملکہ سلسبیل سلطان ہو، ویسے ہی تمہاری طرح اس گھر کی بہو اور میری بیوی۔ 1 ماہ پہلے میں نے اس سے شادی کی تھی اور میری مما اس بارے میں سب جانتی ہیں۔ وہ بھی اس شادی میں شریک تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، تو ان سے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ جسے مسئلہ ہے وہ مجھ سے سوال کرے۔ ویسے بھی ملکہ، تم مجھ سے سوال جواب کرنے کا حق کھو چکی ہو۔ یاد کر لینا اپنے الفاظ۔ تمہاری بات مان لی تھی میں نے۔ اب اپنی زندگی میں جو بھی کروں گا میں اپنی مرضی سے کروں گا۔ سلسبیل سلطان نے بہت اطمینان سے اس کا دوبارہ سے پورا تعارف کروا کر اس کی حیثیت جتلاتے ہوئے ان پر بم پھوڑا۔ ہوش میں تو ہو تم اب کے بار؟ ملکہ کی والدہ نے پوچھا تھا۔ جی الحمدللہ، میں مکمل ہوش و حواس میں ہوں، اور پلیز آپ بیچ میں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہہ کر ان کو خاموش کروا دیا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے سلسبیل سلطان؟ اب کے ملکہ چلتی ہوئی اس کے بالکل سامنے آ گئی تھی۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی مذاق نہیں ملکہ، یہ میری بیوی ہے اور میں بہت سے لوگوں کے سامنے اس سے نکاح کر کے لایا ہوں، اس نے سرد لہجے میں جیسے ملکہ کو اطلاع دی۔ اب کی بار وہ بھی پھٹ گئی تھی۔ کون سی بیوی اور کیسا نکاح؟ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہے؟ میں نہیں جانتی۔ یہ جہاں کا گند ہے اس کو وہیں پھینک کر آؤ، ابھی اور اسی وقت۔ وہ چیختی آواز میں بولی۔ اس کے چہرے پر نفرت آمیز تاثرات نمایاں تھے اور آنکھوں میں حقارت کی لپیٹیں پھوٹ رہی تھیں۔ انف از انف ملکہ، بہت ہو گیا۔ میں آپ سب کو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ میری بیوی ہے۔ اب سے یہ یہیں رہے گی میرے ساتھ اس گھر میں۔ اگر اس کو وہاں چھوڑنا ہوتا تو اپنے ساتھ یہاں کیوں لے کر آتا میں؟ اس نے یکدم غصے سے برفیلے لہجے میں اونچی آواز میں کہا۔ اس کی آواز سن کر اس کے بابا بھی سیڑھیوں سے
اتر آئے تھے۔ انہوں نے گڑبڑا کے سلسبیل کی طرف دیکھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ابریش کا ہاتھ دیکھ کر ان کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے سائڈ پر رکھے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سارا معاملہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا، کیونکہ سلسبیل سلطان نے اپنے نکاح کے بارے میں اپنے والدین کو بتایا تھا۔ وہ دونوں ہی اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ساجد شیرازی کے پاس اس کا رشتہ لے کر گئے تھے۔ پہلے تو سلسبیل کے والد نے انکار کیا تھا، لیکن پھر ثمینہ بیگم نے انہیں سلسبیل کی خوشی کے لیے منا لیا تھا۔ وہ دونوں اس کے نکاح میں شامل تھے، مگر سلسبیل سلطان کے کہنے پر خاموش تھے۔ وہ سب کو رخصتی کے بعد ہی اپنے اور ابریش کے رشتے کے سچائی کے بارے میں بتانا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی ہے کون؟ کس خاندان کی ہے؟ اب کے ملکہ کی والدہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ یہ لڑکی پہلے کون تھی، کہاں تھی؟ اس بات سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی مجھے کوئی ایشو ہے۔ اب یہ میری بیوی ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اور میں نے اپنی پسند سے اس سے شادی کی ہے۔ یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا اس کا بھی ہے۔ اب یہ لڑکی اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، ادھر ہی رہے گی میرے ساتھ، میرے کمرے میں۔ وہ بڑی مضبوطی اور ثابت قدمی سے اس کے سامنے ڈٹ گیا، اور ابریش اپنے سامنے ڈھال بن کر کھڑے سلسبیل کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ اس کے کردار کو بے داغ رکھنے کے لیے کہاں کہاں سے پوائنٹ ڈھونڈ کر لایا تھا۔ ہاں، یہ کیا کہہ رہے ہو تم سلسبیل؟ اس کے والد بھی اس کی بات سن چکے تھے۔ پاپا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابریش میری بیوی ہے، بس یہی بات ملکہ اور تائی جان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ رانی، رانی، اس نے اپنے بابا کو جواب دے کر ملازمہ کو آواز دی۔ جی صاحب۔ وہ دوڑی ہوئی آئی تھی۔ انہیں میرے روم میں چھوڑ کر آؤ، اس نے ابریش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں رہے گی، ملکہ غصے سے پھنکارتی ہوئی آگے بڑھی۔ اسے تو سلسبیل سلطان کی حرکتوں نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، وہ پہلے اس کی ہر بات مانتا تھا، لیکن کچھ عرصے میں اس کی شخصیت میں کافی بدلاؤ آ گیا تھا۔ وہ نہایت ڈھیٹ اور ضدی ہو چکا تھا۔ یہی دیکھ کر ملکہ کو غش ہی آنے لگے تھے۔ کسی اور کو تم میرے مقابل لا بھی نہیں سکتے سلسبیل سلطان، وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ تم اتنا غصہ کس خوشی میں ہو رہی ہو؟ تمہیں یہ بات اچھے سے ازبر ہے کہ مجھے خود سے ساتھ ایسے مخاطب ہونے والے لوگ بالکل نہیں پسند۔ اگر بھول گئی ہو تو مجھے یاد دلانا اچھے سے آتا ہے۔ جو بول رہا ہوں ایک بار میں سمجھ نہیں آ رہا کیا؟ سلسبیل نے جواب میں دانت پہ دانت جمائے بولا کہ ملکہ نے اس کی بات پر ایسے رد عمل دکھایا جیسے وہ سچ میں ڈر گئی ہو، اور تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ معن پہ نیازی سے کندھے جھٹک گئی۔ بھائی صاحب، آپ اور ثمینہ، آپ لوگ چپ کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ میری بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ خاموش ہیں، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، میری بیٹی تم جیسے ہر دھرم بے وفا انسان کے ساتھ کوئی گزارا نہیں کرے گی۔ مجھے لگتا ہے ملکہ، اس رشتے کے بارے میں ایک بار اچھے سے سوچ لینا چاہیے۔ وہ غصیلے لہجے میں ملکہ کی جانب دیکھ کر بولا۔ سلسبیل سلطان سکون سے صوفے پر براجمان ہوتے، بائیں ہاتھ کو صوفے کی پشت پر پھیلاتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گیا اور سگریٹ سلگاتے لبوں سے لگاتے ٹانگ جھلانے لگا۔ میں نے تایا جان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے تم سے رشتہ جوڑتے ایک بار بھی نہیں سوچا تھا، لیکن تمہارے پاس سوچنے کے آپشن ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، وہ سرد لہجے میں بولا۔ ملکہ نے کڑی سخت نگاہ اس پر ڈالی اور شاید جان بوجھ کر اس کا ضبط آزمانے کی تگ و دو میں تھا، اور اس کی امید کے عین مطابق اس کی بات ملکہ کے وجود میں پہلا کاری وار ثابت ہوئی تھی۔ تبھی بلبلا اٹھی تھی۔ سلطان، وہ چلائی تھی، ملکہ یہ میری جانب سے پہلی اور آخری تنبیہ سمجھنا، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا اگر مستقبل میں تمہاری والدہ یا سہانا اپنے درمیان ہونے والی کسی بھی قسم کی تلخ کلامی یا رنجشوں میں ابریش کو لے کر آؤ۔ میں بیویوں میں فرق نہیں کرتا، تم سب میرے لیے برابر ہو۔ مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ اسلام میں بیوی کا کیا مقام ہے اور کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے۔ سو آئی ہوپ کہ اگلی بار سے تم کوئی بھی ایسی بات کرنے سے گریز کرو گی۔
جو میرے اندر اٹھتے ابال کو مزید بھڑکا دے۔ مجھے بالکل اچھا محسوس نہیں ہوگا۔ جو تمہارا مقام ہے وہی ابرش کا بھی ہے۔ اگر کسی نے میرا ذہنی و قلبی سکون برباد کرنا چاہا تو میں اس گھر کو چھوڑ کر جانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گا۔ سلسبیل سلطان خون آشام نگاہوں سے دیکھتے انگلی اس کی جانب اٹھاتے سرد لہجے میں دھاڑا تو ملکہ نے ستائشی انداز میں اس کی جانب دیکھا تھا، جس کی کشادہ پیشانی پر سلوٹوں کا جال بچھا ہوا تھا، جبڑے بری طرح سے بھیجے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے غصے کو قابو کرتی، دماغ کا استعمال کرتے ہوئے فوراً سنبھل گئی تھی۔ تبھی حامی بھر گئی۔ سلسبیل مونچھوں تلے انابی لب خوشگوار مسکراہٹ میں بدلے۔ لائک اٹ، آئی ریئلی لائک اٹ۔ تم تو کبھی بھی میری امیدوں پہ پورا اترنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی نا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم کتنے عدل و انصاف کی قائل ہو۔ ٹھیک ہے، تم نے اپنی خوشی کے خاطر سب کیا نا، تو کوئی بات نہیں، تمہاری خوشی میری ہی خوشی ہے، میری بھی خوشی ہے، اور ہمیں آگے بھی ان سب رشتوں سے اوپر اسی رشتے کو نبھانا ہے۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتی اس تک پہنچی اور اس کے شانے سے نادیدہ گرد جھاڑتی ہوئی آنکھوں میں چمک لیے رسان سے گویا ہوئی تو سلسبیل سلطان نے سپاٹ انداز میں اس کی جانب دیکھا، جس کے تیور ایک پل پہ کچھ تو کچھ دوسرے پل پہ کچھ تھے۔ ملکہ تم، اس سے پہلے کہ دانت کچکچاتے ہوئے وہ اپنی بات مکمل کرتا، ملکہ نے درمیان میں ہی ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات اچک لی۔ چلو اب باقی باتیں بعد میں، فی الحال ایک فیصلہ کر لیتے ہیں۔ لگے ہاتھوں، میرا وقت صرف میرا ہوگا، اس میں مجھے کوئی تیسرا نہیں چاہیے۔ تمہارے ساتھ کیا، تمہارے ذہن میں بھی نہیں۔ تم نے ہی انصاف کی بات کی ہے نا، تو مجھے میرا حق چاہیے، اور میری جگہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تمہاری پہلی بیوی اور اس گھر کی سب سے بڑی بہو ہوں۔ کسی کی اوقات نہیں یوں کوئی بھی ایرا غیرا آ کر میری جگہ لے سکے، ملکہ نے پر یقین لہجے میں کہتے جیسے اسے جتایا تھا۔ سلسبیل سلطان کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں، جبکہ گہری بھوری آنکھوں میں ناگواریت در آئی۔ اسی بات نے اس کے وجود میں چنگاریاں سی بھر دیں۔ تبھی دندناتے ہوئے اس کے نزدیک ہوتا اور اپنی بھوری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ کیوں چاہتی ہو کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں یہ باور کرواؤں کہ میری زندگی میں انچاہا وجود کون ہے؟ کسی کی بھی ناحق تذلیل کرنے کا حق کس نے دیا ہے تمہیں؟ سلسبیل سلطان قہر آلود انداز میں بولتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے طنزیہ انداز میں پھنکارا تو ملکہ نے مغروریت بھرے انداز میں شانوں پر بکھرے بالوں کو پیچھے جھٹکا دیا۔ اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو مجھ میں نہیں؟ ملکہ غصے سے بولی۔ اس کی کٹیلی نظریں ابرش کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس نے شال لپیٹی ہوئی تھی اور چہرہ چھپا لیا تھا۔ بہت خاص ہے یہ میرے لیے، کیونکہ اس کے ساتھ میرے دل میری روح کا رشتہ ہے، ایک پاکیزہ اور مقدس انسان جو تمہارے ڈھونڈی ہوئی اچھی لڑکی مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو تو بھی نہیں بن سکتی۔ اس نے بڑے پرسکون انداز میں ملکہ کی منتخب چوائس سہانا پر چوٹ کی تھی۔ لیکن یہ تمہارا اسٹینڈرڈ نہیں، اچانک تمہیں یہ احساس کیسے ہوا؟ ملکہ نے طنزیہ انداز میں بہت دہکتے لہجے میں پوچھا، جبکہ باقی سب خاموش نظروں سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ابرش میری یونی فیلو، میری بیسٹی ہے، مجھے خود نہیں پتا میرا دل کب اس کا طلبگار ہو گیا۔ اس سے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ دنیا تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے یہ سنگین وار بھی کر دیا۔ اس کی بات پہ ملکہ کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ زالے بیگم بھی بلبلا اٹھی۔ سلسبیل سلطان یہ سب باتیں کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابرش کے قدم اس گھر میں جمانے کے لیے اس نے وہ سب کہا تھا، کیونکہ وہ دونوں ماں بیٹی اسے وہاں ٹکنے نہیں دیتی۔ شٹ اپ سلسبیل، تم حد سے بڑھ رہے ہو، انسلٹ کر رہے ہو میری بیٹی کے۔ اب کی زالے بیگم غصے سے بولی، تائی جان آپ کو بار بار ٹوکنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن پھر بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بیچ میں نہ بولیں۔ یہ آپ کا نہیں، میرا اور میری بیوی کے پرسنل میٹرز ہیں، آپ کو اس میں بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے زالے بیگم کو بیچ میں بولنے سے روکا۔ یہ تم مجھے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ جی آپ کو ہی کہہ رہا ہوں۔ وہ بھی سلسبیل سلطان تھا، اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹنے والا۔ تم انتہائی
انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو ملکہ نے ان کو اشارے سے روک دیا۔ رانی، تم ابریش کو سلسبیل کے روم میں لے کر جاؤ، انہوں نے اشارہ کر کے ملازمہ کو بلا کر کہا۔ جی صاحب۔ ابریش نے سکون کا سانس لیا۔ وہ ملازمہ کے ساتھ سلسبیل سلطان کے روم میں آ گئی۔ اب وہ اکیلا ہی وہاں کھڑا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ بحث کب تک چلنی تھی اور اس کا انجام کیا ہونا تھا۔ ولیمے پر دعا بارات سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے گولڈن اور میرون کلر کے کمبینیشن کا شرارہ پہنا ہوا تھا۔ بیوٹیشن کے ماہر ہاتھوں نے اس کو اپسرا بنا دیا تھا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملی تو ان کی آنکھیں چھلک پڑیں، لیکن پھر وہ جلد ہی چپ بھی کر گئی۔ وہ جس کے لیے تیار ہوئی تھی وہ تو مہمانوں میں ہی بزی تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ولیمے کے بعد رسم کے مطابق وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے میکے آ گئی تھی۔ آتے ہوئے صالح شیرازی ملے، کہا تھا کہ وہ جلد واپس آ جائے۔ واپس اب اس کے بغیر حویلی خالی خالی لگنے لگی ہے، اور اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ آسیہ بیگم اور اس کی پھپھو ملی، لیکن وہ اس کے والدین سے مل کر غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ وہاں سے آئی تھی۔ اس کو رہ کر اپنے آپ پر اور اپنی سوچ پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں سوچ رہی تھی اس کے بارے میں، وہ کیوں اس کے ساتھ نہیں آیا تھا۔